السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاق عالم قسام عظمت قادر مطلق رب العزت کی حمد و ثنا اور حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ اقدس میں سبز و سلام عرض کرنے کے بعد بارہ صاحب نقشبندی عزت باب جناب حاجی عمران صاحب اور اہل سنت کے ممتاز عالم دین تحریک استحکام امت پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب. میری حیرت یاد آئی کہ جناب میاں شفیق صاحب کو خطیب بھی میں چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب سے کتاب چلتا ہے لیکن مہربانی نے مجھے بھی وقت دیا یا میاں محمد شفیق صاحب اور عزت مآب اور گرامی قدر اور بے وقار حضرات اور سامعین محترم و باپردہ تشریف فرما میری تمام بہن باجیوں اور بڑی خوبصورت اور باوقار محفل سجی ہے اور مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ شاید کورونا وائرس کے بعد پہلی محفل ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو دوام دے تسلسل دے اور کنٹینیوسلی یہ محفل آمین اور ہم سب کو اس کی برکات سے مستفید فرمائے. آمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ شمس کی 2 آیات تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ان آیات ایک اہم ترین کام اور ذمہ داری کی جانب ہماری توجہ دلائی ہے. کوئی معتبر اور معزز شخص بات کرے تو اس کی بات میں بڑا ہوتا ہے, اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے. کوئی بڑی بات کرے تو اس کی بات کی اہمیت ایک عام شخص سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی صحابی بات کرے اس کی بات کی صداقت اور اہمیت ولی سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. اور اگر کوئی نبی بات کرے تو نبی کی بات کا وزن صحابہ کی بات سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اگر امام الانبیاء کی بات ارشاد فرما دیں تو پھر ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر اہم وزنی اور غیر معمولی بات نبی کی ہوتی ہے, امام الانبیاء کی ہوتی ہے. لیکن اگر ساری بزم کائنات سجانے والے خالق و مالک پروردگار نے کوئی بات کر یقیناً اس کی بات کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر اللہ کوئی بات کرنے سے پہلے قسم اٹھا لے پھر آپ سوچیں اس بات کی کتنی اہمیت ہوگی. اور اگر 1 2 4 نہیں اللہ پاک بات کرنے سے پہلے 10 قسمیں اٹھائے پھر کوئی بات بتائے, آپ خود سوچیں کہ اس بات کی اہمیت اور وہ بات خود کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا سورہ شمس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو غفلت سے جگانے کے لیے
اور انہیں زندگی گزارتے ہوئے کہیں اس اہم بات کو بھول نہ جائیں، نظر انداز نہ کر دیں۔ 10 قسمیں ارشاد فرمائیں اور پھر وہ بات کی تاکہ کسی طور پر بھی اس بات کو بندے نظر انداز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والشمس والضحیٰ، مجھے سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم جب وہ سورج کے بعد آئے، والنہار اذا جلاہا، مجھے دن کی قسم جب روشنی بکھیر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور مجھے رات کی قسم جب وہ ہر طرف اندھیرا پھیلا دے، والسماء وما بناہا، مجھے آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے آسمان بنائے، والارض وما طحاہا، مجھے زمین کی قسم اور اس کی قسم جس نے زمین کو پھیلایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور مجھے نفس انسانی جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے خوبصورت بنایا، سنوارا، احسن تقویم کا تاج پہنایا۔ سبحان اللہ۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کو بنا کر اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی۔ اب اتنی قسمیں، اور اگر آپ غور کریں تو قسمیں بھی بہت بڑی ہیں، تھوڑا سا اتنے کام کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جو بڑے بڑے مظاہر قدرت ہیں ان کی قسمیں بیان کر کے رب العزت اب وہ اہم بات فرمانے والا ہے جس کو بندوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے بغیر گزارے ہی نہیں، تبھی تو اتنی قسمیں ارشاد فرمائی۔ اور میں یہ بات بتانے سے پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت امت مسلمہ کے 99.9% لوگوں کی اس ذمہ داری کی طرف توجہ ہوئی ہے۔ میں اور آپ بھی اس ذمہ داری سے گزرے ہوئے جس کی طرف اللہ ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ کام یہ سب سے زیادہ اہم تھا اور ہم نے اسے اپنی ترجیحات میں شامل ہی نہیں کیا، بلکہ شاید یہ ہمارے کاموں کی لسٹ میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ آج یہی پیغام اپنے دل میں رب کے قرآن کی سورہ شمس کی پہلی 10 آیتوں کا مفہوم آپ لے کر چلے گئے، میرے خیال میں آج کی محفل کی قبولیت کے لیے یہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان 10 قسموں اور مظاہر قدرت کے بیان کے بعد، اے بندو قد افلح من زکاہا، تم میں سے کامیاب اور کامران وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا جس نے اپنے نفس کے موتی اور نگینے کو گناہوں کی آلودگی کے ڈھیر کے نیچے دبا دیا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اب یہ میسج اور پیغام ہے کہ ہم اپنے نفس، اپنے باطن کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو دھو لیں۔ آسان سے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ اپنے جسم کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہ کے زنگ کو نکال دیں۔ اسے کہتے ہیں پاکی اور باطن کی طہارت۔ یہ وہ اہم ترین ہماری زندگی کا مقصود ہے
جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے 10 قسمیں ارشاد فرما کر ہماری توجہ دلائی ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ صحابہ اور حضور کے اہل و عیال سب سے زیادہ یہ دعا سنتے تھے۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم زکی نفسی و تقواہا، اے پروردگار تو میرے نفس کو پاک کر دے اور نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے۔ اب حضور تو ایسا پاکیزہ وجود ہے کہ جن کی نسبت سے آپ کے قرب میں بیٹھنے والوں کو پاکیزگی ملتی ہے، لیکن آپ نے یہ دعا اس لیے کی کہ مجھے اور آپ کو، امت کو یہ ذہن میں لے اور وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ میں نے یہ ڈیوٹی بھی اور یہ ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے۔ اب جو رحمت عالم ہے، جن کے برکت سے امت کو پاکی ملنی ہے، وہ تو دعائیں کر رہے ہیں، اور جو سراپا شر بن گئے ہیں گناہوں کے آلودگی کی وجہ سے، ان کی توجہ ہی نہیں دی۔ ان کی زندگی کے اندر اس بات کا کسی کونے میں، کسی جگہ پر کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس بات پر کبھی غور کیا؟ میں اب آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہم آج یہ غور کریں گے کہ نفس کی ناپاکی کیا ہے ہمارے دل اور روح کی، اور ہم اس ناپاکی کو دور کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا مضمون مکمل ہو سکے اور ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی ادا کر سکیں۔ یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل فرمائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا اس کو روایت کرتی ہیں۔ یہ صحابیاں ہیں اور لقب تھا خطیبۃ الانصار۔ یہ خواتین کے اندر واز کرتی تھی اور بہت بڑی خطیب تھی حضرت اسماء۔ آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور نے اپنی مجلس میں یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی، یقین جانیے بدلنے کے لیے ایک نصیحت ہی کافی ہوتی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، یہ اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ میں نے کسی کی بات ماننی نہیں ہے، اپنی مرضی کا ہی غلام کرنا ہے، اس کو ہزاروں کتابیں کھول کر بھی پلا دے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن سمجھنے کے لیے ایک بات بھی کافی ہوتی ہے۔ مجھے چونکہ نقشبندی بزرگ بیٹھے ہیں، خواجہ نقشبند کی ایک بات یاد آ گئی کہ آپ اپنے گھر سے نکلے مزدوری کے لیے، اور اس کا بھی ایک سبب تھا کہ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے باطن کا جو کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات سے تھا وہ دھندلا سا ہو گیا، اور وہ کیفیات اور وہ انوار جو آپ کے اندر محسوس ہوتے تھے وہ